أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جب تک ان 5 چیزوں پر مضبوطی کے ساتھ ہمارا عمل نہ ہو، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا اور رمضان کے روزے رکھنے کا تذکرہ فرمایا. اور سب سے پہلی بنیاد اور بیس اس بات کو بتایا: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. توحید و رسالت، کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، وہ اس بات کی گواہی دے اور اس بات پر ایمان و یقین رکھے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے. اسی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس پورے نظام پر صرف اور صرف اسی کا کنٹرول ہے. الا لہ الخلق ولہ الامر. پوری مخلوق اس کی ہے اور پوری مخلوق پر حکومت بھی اس کی ہے، اور سارے نظام کو وہی چلا رہا ہے. الیہ یرجع الامر کلہ. سارے نظام کے فیصلے اور تمام تر اختیارات کا وہی تنہا مالک ہے. یحیی و یمیت. اسی نے ہمیں زندگی بخشی ہے، اور جب وہ چاہے گا تو ہم پر فنا طاری کر دے گا، ہم موت کے حوالے ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے. اور اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننا، اور اس طرح ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے انبیاء اور رسول کے سلسلے کو اس دنیا کے اندر بھیجا. تقریباً 1.25 لاکھ نبی آئے، سب سچے تھے، برحق تھے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے آقا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ کی نبوت اور رسالت پر ہمارا ایمان و یقین ہو. ایمان اور اسلام کی یہ پہلی بنیاد ہے جسے توحید و رسالت کہا جاتا ہے. اور پھر رسالت میں جب ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانیں، تو اس ماننے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے قلب و جگر میں دنیا جہان میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا اگر کوئی ہو تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو. اور خود اس بات کا اظہار ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تمہارے ایمان میں کمال نہیں آ سکتا، خوبصورتی نہیں آ سکتی، ویٹ اور وزن پیدا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میری ذات تمہاری نگاہ میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے تمام تر رشتہ دار، تمہارے تمام تر تعلقات
اور دنیا جہان کی تمام تر چیزوں سے زیادہ میری محبت جب تک تمہارے دل میں نہ ہو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے والہانہ تعلق اور آپ کی ذات گرامی سے والہانہ عشق، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہمارے ایمان کی روح ہے۔ اور پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیے تو مسلمانوں نے واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کے والہانہ اظہار کا نمونہ دنیا والوں کو دکھلایا ہے، جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملا کرتی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور عشق کا تعلق صرف بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، صحابہ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے والہانہ تعلق کے اظہار کے معاملے میں اس امت کے گنہگاروں نے بھی وہ نمونے پیش کیے ہیں کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جہاں پر اتقیاء، اولیاء، علماء پیچھے رہ گئے، اور وہ لوگ جو عملی اعتبار سے کمزور تھے انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے اظہار کا وہ نمونہ پیش کیا جن پر بجا طور پر یہ بات صادق آتی ہے، بری نازم کے ہستم امت تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ میں اس بات پر نازا ہوں اور خوش نصیب ہوں کہ میں لاکھ گنہگار سہی، لیکن اے میرے محبوب آپ کا امتی ہوں، لہٰذا آپ کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو یہ مجھ جیسے گنہگار سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت کا تو وہ نمونہ پیش کیا کہ جس پر بلندیوں کو بھی ناز ہے، آسمان کو بھی اس رفعت پر ناز ہے۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں پر آپ دنیا والوں سے محبت اور عشق کے ان واقعات کو شیئر کر کے بتا سکتے ہیں کہ محبت اسے کہتے ہیں جو یہاں تمہیں ملتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کو نمونہ ملے گا اس کا، جب وہ فرمائیں گے کہ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیاری چیزیں تین ہیں، مجھے سب سے زیادہ محبوب چیزیں تین ہیں۔ سب سے پیاری چیز جو اس پوری دنیا میں مجھے محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے رخ انور کی زیارت کرتا رہوں، اور دوسری چیز جو مجھے محبوب ہے وہ یہ کہ میرا سارا مال میرے محبوب کے قدموں پر قربان ہوتا رہے، اور تیسری چیز جو مجھے محبوب ہے اس دنیا میں وہ یہ کہ میری پیاری بیٹی میرے محبوب کے نکاح میں۔ لیکن محبت کا یہی انداز بالکل جداگانہ ملے گا جب سیدنا سعد بن ابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو آپ پڑھیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ تم اپنے نبی کے حلیے کو بیان کرو، تمہارے نبی کیسے تھے، ان کا رخ انور کیسا تھا، ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، تو میں شاید نہ بیان کر سکوں، چونکہ میں نے اپنے نبی کو پورے بھری نظروں سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جب میں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے آپ سے اتنی نفرت تھی کہ اس نفرت نے مجھے جی بھر کر ان کی طرف دیکھنے کی ہمت اور اجازت نہیں دی، اور جب میں ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کے عشق کا جادو اس درجے میں سر چڑھ کر بولا کہ میں جی بھر کر کبھی آپ کے چہرے انور کو نہیں دیکھ سکا، آپ کے رخ انور کے روب نے مجھے جی بھر کر دیکھنے سے محروم رکھا، اور یوں میں پوری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کو اور آپ کے حلیہ مبارک کو جی بھر کر نہیں دیکھ سکا۔ یہ محبت کا نمونہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں الگ الگ انداز سے ملتا ہے۔ اور پھر مدینے کے اندر وہ انصاری صحابیہ، جب غزوہ احد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمان شکست خوردہ ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی عظیم ہستی سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کافروں نے حملہ کر دیا اور آپ بھی شہید ہو گئے، تو وہ دیوانہ وار اپنے گھروں سے نکل گئی، اور بتانے والوں نے بتایا کہ تمہارے باپ شہید ہو گئے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، تمہارا سارا گھرانہ اجڑ گیا۔ ہر سوال کے جواب میں کسی نہ کسی کی شہادت کی خبر ملتی، لیکن اس خاتون کی محبت دیکھیے کہ وہ ہر جواب کے بعد یہی سوال کرتی کہ میرے محبوب، میرے معشوق، میرے پیارے نبی کا حال بتاؤ۔
یہاں تک کہ کسی نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہمارے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے. اسے قرار نہ آیا اور کہنے والے کو کہا کہ مجھے ذرا دکھلاؤ تو صحیح کہ ہمارے نبی ہیں کدھر. اتنے میں پیاروں کے ایک جھنڈ کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. اور پھر کسی صحابی نے کہا وہ دیکھو حضور آ رہے ہیں. اور پھر اس انصاری بوڑھی خاتون کو، اس سچی عشق کرنے والی عورت کو جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائی گئی تو اس نے ایک جملہ کہا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اے میرے محبوب، اگر آپ صحیح ہیں، آپ سلامت ہیں، تو میرے شوہر، میرے بھائی، میرا باپ، میرا بھائی، میرا سارا گھرانہ شہید ہو گیا، پھر بھی مجھے کوئی غم نہیں ہے، ساری مصیبتیں ہیچ ہیں. محبت کے یہ نمونے حضرات صحابہ کرام نے دکھلائے ہیں. ایک موقع سے کفار و مشرکین نے ایک سچے عاشق رسول حضرت زید بن دسنہ کو گھیر رکھا تھا، اور یہ پروگرام فائنل تھا کہ زید کو سولی پر چڑھا دیا جائے. عشق و محبت کے امتحان کے لیے ابو سفیان نے حضرت زید سے یہ کہا کہ زید، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم اپنے اہل و عیال میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے رہو، اور تمہاری جگہ پر تمہارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی دے دی جائے، تو کیا یہ تمہیں گوارا ہوگا؟ حضرت زید بن دسنہ نے محبت کی مثال دنیا والوں کو بتائی، اور انہوں نے کہا کہ تم یہ سوال کر رہے ہو کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور میرے محبوب کو میری جگہ پر پھانسی دے دی جائے. سنو، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و عیال میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے رہوں اور میرے محبوب کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. اور یوں پھر جام شہادت کو نوش کیا اور اپنی جان جہاں آفری کے حوالے کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے. حضرات صحابہ نے ایک نہیں انیک محبتوں کے نمونے ہمیں دکھلائے ہیں. حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت حبیب بن زید انصاری، مختلف صحابہ کے واقعات آپ کو ملیں گے. بعد کے زمانے میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور پھر اس کے بعد بھی عشق و محبت کے نمونے ایسے ملے جس نے پوری دنیا کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ مسلمان اپنے نبی کے معاملے میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں. دنیا والوں کو یہ شکایت ہے کہ مسلمان جب اپنے نبی سے عشق و محبت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا والوں کو جس جذباتیت سے شکایت ہے، یہی جذباتیت تو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، یہی ہمارے ایمان کی روح ہے، اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا تقاضا ہے. شہیدان ناموس رسالت ایک کتاب ہے جس کتاب میں برطانیہ کے ایک شہر مانچسٹر کے ایک اسکول کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس اسکول میں ایک کمپٹیشن ہوا. برطانیہ کے اسٹوڈنٹس، کالج کے اسکول کے طلبہ اور طالبات اس کمپٹیشن میں حصہ ہوئے اور تقریر کیے. انہوں نے عنوان تھا تقریری مسابقے کا مشہور مذہبی شخصیات. اس تقریر کے درمیان ایک بچی، ایک طالبہ نے تقریر کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اور کئی بار لیا، اور غفلت میں ایک بار بھی درود نہیں پڑھ سکی. اتنے میں اسی اسکول میں، اسی ہال میں، اسی سیمینار ہال میں ایک بچی بیٹھی تھی جس نے زور سے کانفرنس ہال میں صلی اللہ علیہ وسلم درود کے نذرانے پڑھنے شروع کیے. یہ درود پڑھنا اس کانفرنس ہال کی روایت کے اور وہاں کے ڈسپلین کے خلاف تھا. وہاں کے جو مینجمنٹ تھے اس نے اس طالبہ کو پکڑا اور ہال سے باہر کیا. ہال سے باہر جب اسے کیا جانے لگا تو اس سچی عاشقہ رسول نے جو بات کہی وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی درس عبرت ہے. اس نے کہا کہ جب میرے محبوب کا نام لیا جائے تو نام لینے والے پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا فرض ہے، اور جب میرے نبی کے نام کو سنا جائے تو سننے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے. اور میں ایسے کسی ڈسپلین کو نہیں مانتی کہ جہاں میرے نبی کا نام لیا جائے اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر پابندی ہو. میں ایسے تمام تر ڈسپلین سے بالا تر ہوں. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، محبت کے یہ نمونے تو آپ کو اس وقت بھی ملیں گے جب اس ملک کے اندر چند خبیث الفطرت لوگوں نے ہمیشہ کی بدمعاشیوں کی طرح اور ہمیشہ کی فرعونیت پر عمل کرتے ہوئے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے تمام تر تان و تشنیع کا نشانہ بنا کر اپنی باطنی خباثت کا اور اپنی جہالت کو ظاہر کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، تب آپ کو مہاراشٹر کے کچھ ایسے نوجوان اور کچھ ایسے مسلمان جن کی تعداد ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں پہنچتی ہے، اور جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ مسلمان اپنے نبی کے ناموس کے معاملے میں بہت جذباتی ہوتا ہے۔ اور پھر ابھی آپ کے ضلع کے اندر جب اپنے پیروکاروں کی پیروی کرتے ہوئے، اپنے پروجوں کی اور اپنے پرکھوں کی، اپنے باباؤں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے کچھ جاہلوں نے اور خبیث الفطرت قسم کے نوجوان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو شاید ہمیں نہیں معلوم ہو، لیکن میڈیا کے ذریعے سے تو ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ چند نوجوان جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، جو بظاہر بہت دیندار نہیں تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، اور اس سلسلے میں ہم کسی بھی قسم کی سیاست اور کسی بھی قسم کی سیاسی پالیسی کو نہیں مانتے ہیں۔ اس قسم کی گندی حرکتیں اس ملک کے اندر بند ہونی چاہیے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، جو حالات اس وقت ملک اور وطن عزیز کے بنائے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیے، اسلام کی تاریخ کو دیکھیے، قرآن کریم آپ کو بیان کرے گا کہ ہر زمانے میں اسلام سے پہلے بھی اللہ کے جتنے انبیاء آئے، سب کے ماننے والوں نے اس زمانے میں جہاں ان کی قدر کی، وہیں منکرین نے، طاغوتی، دجالی اور شیطانی طاقتوں نے اللہ کے ان نبیوں کے ساتھ استہزاء کا اور اللہ کے ان پاک باز شخصیتوں کے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بدقماشوں کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنایا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایسے وقت میں جب کہ آپ کی سب سے عظیم ہستی، جس کے لیے آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے دنیا جہان کی تمام تر دولتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، جب ان کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یہ گزارش کی کہ ایسے موقع سے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی شان رحمت کو سنیں، اپنے علماء کرام سے اس کا تذکرہ معلوم کریں، سیرت کی کتابوں کو اٹھائیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی سے ایسی تازہ واقفیت رکھیں کہ جب کوئی اس طرح کا بدطینت نبی پاک علیہ السلام کی شان رسالت میں گستاخی کرنے لگے، ٹرینوں میں، بسوں میں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، تو آپ کی جانکاری اتنی تازہ ہو کہ آپ مثبت اور پازیٹیو انداز میں اپنے نبی کی شان رحمت کو بیان کر سکیں، آپ دنیا والوں کو بتا سکیں کہ جس نبی کو تم اپنے تمام تر طعن و تشنیع کا اور پروپیگنڈے کا نشانہ بنا رہے ہو، وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بلکہ وہ نبی تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ نبی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کا ہے، اور انسانوں کا ہی نہیں، جنوں کا، حیوانوں کا، جمادات کا، اور صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا اور سارے جہان کے لیے رحمت کا پیامبر ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سے ایسی گہری اور تازی واقفیت رکھیں کہ جہاں کہیں پر اس طرح کے حملے اور اس طرح کی گندی کوششیں کی جائیں، ہم دنیا والوں کو یہ چیلنج کر سکیں کہ تم جس نبی پر حملہ کر رہے ہو اور جس نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، خود اس نبی کے بارے میں تم اپنے تھنکروں کی اور اپنے فلاسفروں کی اور اپنے جو تمہارے جانکار ویل نون تمہارے لوگ ہیں ان کی کتابوں کو پڑھو، انہوں نے کیا لکھا ہے اس نبی رحمت کے بارے میں۔ تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہو، مت مانو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تم نبی کو رسول نہ مانو، تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے عشق و محبت کا اظہار نہ کرو، لیکن کم از کم اپنی جاہلیت کا اور اپنی جہالت کا، اپنی بدباطنی کا اظہار کرنے سے پہلے خود اپنے بڑوں کی کتابوں کو تو پڑھو۔ تمہارے بڑے گزرے ہیں، ہندوستان کے بڑے پروفیسر فلسفی کے، جس کا جملہ میں نے کئی بار سنایا اور بہت اعتماد کے ساتھ سنایا، اور پوری دنیا کے تمام گستاخوں کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گندی ذہنیت کا اظہار کرنے والوں کو میرا یہ چیلنج ہے کہ تم ان کتابوں کو پڑھو۔ اگر ان کتابوں کو پڑھو گے تو شاید تم اپنی ان جاہلیت سے باز آ سکو گے۔
ہندوستان کے فلسفی کے ایک بڑے پروفیسر راما کرشنا راؤ ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متاثر ہو کر، انسپائر ہو کر باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے، بکلیٹ، ایک چھوٹی سی کتابچہ جس کا نام ہے محمد دا پروفیٹ آف اسلام۔ اس کتاب کے اندر خود ان کے لوگوں نے لکھا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اگر کسی شخص کی پوری زندگی ہمہگیر سیرت کی حیثیت رکھتی ہے اور مکمل اور ہمہگیر نمونہ اور قائد کی حیثیت رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، پرفیکٹ ماڈل فار ہیومن لائف۔ یہ کہتا ہے انسانی زندگی کے لیے مکمل اگر کسی کی زندگی کو نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر اس پوری کتاب میں اس نے وضاحت لکھی ہے، اور وہ جملہ جس پیراگراف میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 10 خصوصیات کا اس نے تذکرہ کیا، جن 10 خصوصیات کا تعلق انسانی زندگی کے تمام تر شعبوں سے ہے۔ وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفیٹ ایک پیغمبر کی حیثیت سے، دا واریر ایک بہترین اور کامیاب فوجی کی حیثیت سے، دا بزنس مین ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے، دا اسٹیٹس مین ایک کامیاب سیاسی رہنما کی حیثیت سے، دا اوریٹر ایک کامیاب اور بہترین خطیب کی حیثیت سے، دا ریفارمر ایک بہترین مصلح کی حیثیت سے، دا جج ایک بہترین قاضی، جج اور حاکم کی حیثیت سے، دا ایمنسپیٹر آف ویمن عورتوں کے محافظ کی حیثیت سے، دا پروٹیکٹر آف سلیب پوری انسانیت کو ظلمتوں کی کھائی سے نکال کر رفعتوں کی بلندی پر لے جانے والی شخصیت ہونے کی حیثیت سے، دا سینٹ ایک بہترین زاہد، متقی اور پرہیزگار انسان ہونے کی حیثیت سے، ان آل ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز ہی از لائک اے ہیرو۔ انسانی زندگی کے تمام تر شعبوں میں پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہیرو کی حیثیت رکھتی ہے۔ ذرا ان کے اقوال کو پڑھو، ان کے ملفوظات کو پڑھو، یہ تو تمہارے لوگ ہیں، یہ تو تمہارے فلسفی ہیں، یہ تو تمہارے اپنے ہیں، تمہارے ویل نون تھنکر ہیں، جن کی علموں پر تم فخر کرتے ہو اور جن کے علمی تجربوں پر تمہیں اعتماد ہے۔ ان لوگوں کی زندگیوں کو اور ان لوگوں کی ان کتابوں کو اگر انصاف کے ساتھ پڑھا جائے تو شاید دنیا کے وہ لوگ جو اس عظیم ہستی کی شان رسالت میں گستاخی کر کے اپنی جہالت کا پوری دنیا کے سامنے اظہار کر رہے ہیں، وہ اپنی ناپاک خباثتوں سے اور اپنی ناپاک جاہلیتوں سے باز آ سکیں گے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، جو صورتحال اس وطن عزیز کی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری آپ کی ایک نوجوان کی، خاص طور سے جو بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان پڑھنے والے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سیرت کی کتابوں کو خریدیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تازی اور گہری واقفیت رکھیں، تاکہ کہیں پر بھی اگر اس طرح سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا معاملہ اور برتاؤ کیا جا رہا ہو تو ہم کم از کم اس گستاخی اور اس توہین رسالت کرنے والوں کو اسلامی مطالعے اور سیرت کے مطالعے کی روشنی میں مسکت اور خاموش کر دینے والا جواب دے سکیں۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت کی کتابوں میں ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بہت پتلی، بہت مختصر اور سیرت کی ہمہگیر تمام تر معلومات پر مشتمل، جس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی احمد عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ سیرت کی اردو کی تمام تر کتابوں میں مجھے 2 کتابیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک تو رحمت للعالمین جو 3 جلدوں پر اور بہت وسیع کتاب ہے، اور ایک دوسری کتاب جو النبی الخاتم ہے، النبی الخاتم، جو بہت مختصر سی کتاب ہے۔ میں اپنے طلبہ سے یہ کہوں گا، چاہے وہ اسکول میں چاہے وہ مدرسوں میں پڑھتے ہو، کہ وہ کتاب کو خریدیں اور اس کتاب کو پڑھیں، اپنے اساتذہ سے رجوع کریں، پبلشروں سے رابطہ کر کے وہاں سے منگوائیں اور بانٹیں۔ آپ میں سے بھی جو حوصلہ مند ہمارے احباب ہیں وہ ہمارے علماء سے
رجوع کریں اور اپنا فنڈ پیش کریں کہ میری طرف سے 50 کتابیں آئیں گی، 100 کتابیں آئیں گی، تاکہ ہر گھر میں سیرت کی اس طرح کی کتابوں کو پہنچا کر لوگوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطالعے پر مجبور کیا جائے، تاکہ سیرت کے مطالعے کی روشنی سے ہمارے سماج کو منور کیا جا سکے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ پوری انسانیت کو کہا گیا کہ اے انسانوں، تمہارے درمیان یہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی اور رسول نہیں ہیں، تم تمام انسانوں کے نبی اور رسول ہیں۔ اور ان کی یہ خاصیت ہے، ان کے نیچر میں، ان کے فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیف دہ چیزوں پر وہ پریشان ہوتے ہیں، تمہیں جو چیزیں پریشان کرنے والی ہوتی ہیں ان کی طبیعت پر وہ گراں اور بھاری گزرتی ہیں، حریص علیکم، اور تمہارے نفع، تمہارے آرام اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے چیزوں کے لیے وہ بالکل حریص اور لالچی ہیں۔ پوری انسانیت کسی بھی طرح دنیا اور آخرت کے تمام تر نفع کو حاصل کر لے، یہ نبی اس بات کے حریص اور لالچی ہیں، اور دنیا کے انسانوں کو کسی بھی طرح کا نقصان ہو جائے، یہ نبی اس کو یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے۔ یہ بات صرف مسلمانوں کے پس منظر میں نہیں کہی گئی، بلکہ یہ بات دنیا کے تمام انسانوں کے پس منظر میں کہی گئی کہ دنیا کے تمام انسانوں کے نفع کے وہ حریص ہیں، اور دنیا کے تمام انسانوں کے کسی بھی طرح کے نقصان کے لیے وہ بڑے فکر مند اور بڑے تڑپنے والے اور بہت ہی زیادہ کڑھنے والے ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کے لیے خاص طور سے یہ بات کہی گئی، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ ایمان والوں کے ساتھ وہ انتہائی رحیم ہیں، انتہائی شفیق ہیں، انتہائی مہربان ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تو ان کی پوری زندگی رحمت کی ہے ہی، یہاں تک کہ میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک ملفوظ حدیث کی کتابوں میں، حدیث گرچہ کمزور ہو لیکن روایات کے اندر یہ نقل کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر قربان جائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کی، ہماری ہدایت کے لیے وہ تڑپتے رہے، کڑتے رہے، امت کو ہر طرح کے نفع کے راستے پر ڈالنے کے لیے وہ پوری زندگی لگاتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اذا مت، جب میں مر جاؤں گا، جب دنیا سے میں پردہ کر جاؤں گا، لا ازال انادی امتی امتی حتی ینفخ فی الصور، تو میں قبر کے اندر بھی لگاتار اپنی امت کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ سور پھونک دی جائے۔ وہ نبی جس نے پوری زندگی ہمیں رحمت کا پیغام دیا، وہ نبی جس نے پوری زندگی ہمارے لیے ہدایت کی دعائیں کی، جنہوں نے ہر طرح کے ظلم کو سہ کر ہمارے لیے نفع کی بات کی، اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں قبر میں جا کر بھی اپنی امت کی مغفرت کی اور اپنی امت کے لیے اللہ کے یہاں تقرب کی دعا کرتا رہوں گا۔ میرے بزرگوں، کیا اس نبی کی شان میں جب اس طرح کی نازیبا حرکتیں کی جا رہی ہوں، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ کم از کم ہم یہ کوشش کریں اپنے درجے میں اور اپنی طرح کہ ہم پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے گہری وابستگی پیدا کریں گے، اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ کر اپنے گھروں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے نور سے منور کریں گے۔ کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کا سچا عشق عطا فرمائے، اور عشق و محبت